ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے براہ راست. اس وقت عوامی تحریک کے سربراہ تحریک منہاج القرآن کے روح رواں جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پروگرام نقطہ نظر میں شریک گفتگو ہوا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. ایک بہت طویل عرصے کے بعد آج آپ سے مکالمہ ہو رہا ہے. کہیے گا اس قدر دوری اور اس قدر خاموشی کاہے کو رہی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب پہلے ایک شعر سنتے جائیں. وہ مخاطب بھی ہیں قریب بھی ہیں, ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں. واہ, تھوڑا ڈیلے سے ڈاکٹر صاحب آپ کو ہماری آواز آئے گی. واہ واہ واہ, آپ بسم اللہ کیجیے. میں بھی آپ کی آواز میں سن رہا ہوں, اور میں شامی صاحب کے جذبات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے کلمات کی تائید کروں گا کہ مخاطب اور قریب تو ہوں, مگر میری کسی لحاظ سے بھی آپ سے دوری نہیں ہے. وہ ڈاکٹر صاحب دوری وہ غبار خاطر کے سے پہلے جو سیاست سے ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک شعر لکھا ہے نا, اے غائب نظر کہ شدی ہم نشین دل, جی جی, می بھی نمت ایا و دعا می فرست مت. کہ اے غائب نظر سے غائب ہونے والے, تو دل کے قریب بیٹھا ہے, میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور دعا بھیج رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. لیجئے ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو کا آغاز کیجئے. اب آپ بتائیے, آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ کوئی سفر کمر ہمت کس رہے ہیں, ہماری طرف آ رہے ہیں, ہم آنکھیں بچھائیں اور باہیں پھیلائیں کہ نہ ابھی انتظار کریں؟ لیجئے. دیکھیے, آپ کو آنکھیں بچھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب میری آنکھوں میں رہتے ہیں. سفر ہمت کا عزم کرنے کی بات آپ نے کی, اسی حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آج جمع ہیں احباب, حال دل کہہ لیں, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. واہ 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 واہ. تو میں نے چاہا کہ کچھ حال دل کہہ لیں آپ سے. ٹھیک. اور وہ یہ کہ 17 جون کی آمد ہے, اور 17 جون 2014 میں جو ہم پر اور بے گناہ شہریوں پر اور معصوم بہنوں اور بیٹیوں پر جو قیامت بیتی, اس کو آج 8 سال مکمل ہونے کو ہیں. 8 سال. بالکل. مگر کس کمر ہمت کو کسنے کی بات کریں کہ 8 سال مکمل ہو گئے, اس کی تفتیش بھی نہیں ہونے دی جا رہی آج کے دن. میں نے چاہا کہ آپ کی وساطت سے شامی صاحب سے بہتر معتبر حوالہ اور کیا ہوگا. وزاداری بھی اور ملک اور وطن کی پاسداری بھی اور قانون اور قدروں کی وفاداری بھی. تو چاہا کہ آپ کی وساطت سے, عزیزم اجمل جامی کی وساطت سے کچھ بیان احوال قوم تک پہنچے, پھر اس کے مطابق آگے جیسے آپ ارشاد فرمائیں گے ہوگا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 8 سال ڈاکٹر صاحب ہو گئے. 2014 کا وقوع ہوا, لیکن 8 سال میں سے پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, پھر آپ میں کے وہی عرض ہے, کسی حد تک آپ کی بہت رفاقت رہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی. کزنز کی انہوں حکومت نے آ گئی, کہا وہ بھی 3.5 پونے 4 برس رہے, لیکن انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں کچھ ایسا نہیں کیا کہ آپ کے زخموں کا مرہم ہو سکے. یہ بڑا اچھا ہے, آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے, اور میں بڑی خوشی سے اسے انٹرٹین کرنا چاہتا ہوں. مگر اجازت ہو تو اسے تھوڑی ترتیب کے ساتھ آگے لے لیں اس کویسچن کو, جو کزنز کی بات آپ نے کی. ایک یہ جو واقعہ ہو جانے کے بعد جو زمانہ گزرا, اس پہ انصاف پر کیا کیا بیتا, اجازت ہو تو میں ایک بریف سا
उस सफ़र का तज़करा कर लूँ। हाँ जी, फरमाएं। फिर आपका सवाल नहायत ज़रूरी है, मैं उसको खुशी से एंटरटेन करता हूँ। देखिए, हम स्टोरी को मुख्तसर करते हुए इस तरफ आते हैं कि जब ये वक़ूआ हुआ तो हुकूमत मुल्ज़मान की थी। जब मुल्ज़मान की हुकूमत ख़त्म हो गई तो बिस्मा अमजद, जो तंजीला अमजद शहीद की बेटी थी और शाजिया शहीद की भतीजी, उसने अदालत उज़्मा से रुजू किया 6/10/2018 को, यानी 6 अक्टूबर 2018 को दरख्वास्त दी कि मुल्ज़मान की हुकूमत में चालान तफ्तीश यकतरफ़ा हुई, अपनी पसंद के अफसरों के ज़रिए हमें शरीक नहीं किया, हम शरीक नहीं हुए, और 14 शहीदों के पसमानदगान की शहादतें और बयानात भी रिकॉर्ड पर नहीं हैं, और 100 लोग जो ज़ख्मी हुए और ज़िंदा हैं, छलनी हुए, उनमें से किसी ज़ख्मी की भी शहादत और बयान रिकॉर्ड पे नहीं है। खा वो FIR हो या इस्तिग़ासा, तो कैसे अदालत ट्रायल करेगी? सुप्रीम कोर्ट में गए हम कि अब आप काइंडली एक JIT बना दें ताकि उस JIT के ज़रिए इस केस की तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन हो जाए आज़ादाना। यानी एक दूसरी JIT बना दें। चीफ जस्टिस एक JIT तो पहले बनी थी डॉक्टर साहब ना। जी मैं अर्ज़ करूँ, उस JIT को तो तस्लीम ही नहीं किया था हमने कि वो हम जिनको मुल्ज़मान कहते थे यानी हुकूमत, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के पुलिस अफसरान मातहतों को मुकर्रर करके यकतरफ़ा तफ्तीश कर दी, और उसको तफ्तीश नहीं कहते इसलिए कि जो मज़रूब थे और जो शहीद थे उनमें से उनके पसमानदगान और ज़ख्मियों की शहादत भी रिकॉर्ड पर नहीं थी। उस JIT के चालान को चालान कानूनी तौर पे नहीं कहते कि जो असल मुतासिर फरीक है 100 के करीब, उनमें किसी की शहादत रिकॉर्ड पे नहीं थी। असल ये बात हम चाहते थे कि गैर जानिबदार JIT बने जिसमें दोनों तरफ से शहादतें आएँ, उनकी भी हमारी भी। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच में JIT बना दी। आपको मालूम है वो JIT जब बनी तो 5/12/18 को, यानी 5 दिसंबर 2018 में वो उस JIT के बनने का ऑर्डर हो गया, और 3 जनवरी 2019 को जनवरी में उस JIT का नोटिफिकेशन जारी हुआ और JIT तश्कील पाई और तफ्तीश शुरू हो गई। मोहतरम शामी साहब उस तफ्तीश के और जामी साहब नतीजे में 281 लोगों के बयानात कलम बंद हुए। ये पहले नहीं हुआ था, जिसको वो JIT कहते हैं, कभी नहीं हुआ था। ठीक। 87 हमारे गवाहान थे, यानी शहीदों के पसमानदगान और ज़ख्मी खुद 87 हमारे थे, और 200 के करीब मुल्ज़मों की तरफ से अफराद थे। मिला के 281 लोगों के बयानात कलम बंद हुए, शहादतें हुई, हत्ता के नवाज शरीफ साहब का बयान भी लिया, रिकॉर्ड पर आया, शहबाज शरीफ साहब का भी बयान JIT ने लिया, राना सनाउल्लाह साहब को भी शामिल तफ्तीश किया, इन सब के बयानात लिए, रिकॉर्ड पर आए। जब ये सारी तफ्तीश 90% कंप्लीट हो गई JIT की और 287 लोगों के बयानात कलम बंद हो गए और चालान दहशतगर्दी की, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दाखिल होने के करीब था, वो कंप्लीट हो रहा था, ऐन उस वक्त शामी साहब और जामी साहब मुल्ज़मान ने एक कांस्टेबल खुर्रम रफीक सिपाही जो ज़ख्मी भी नहीं, उसके ज़रिए इस JIT के पूरी कार्रवाई को मुअत्तल करवाने के लिए हाई कोर्ट लाहौर में पिटीशन दायर कर दी, एक कांस्टेबल ने, और उसके पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट ने उस JIT के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया, पूरी कार्रवाई को स्टे ऑर्डर दे दिया। वहीं का वहीं रुक गया चालान और तफ्तीश। शामी साहब उसके नतीजे में हम फिर लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, जो उन्होंने 22 मार्च को मुअत्तल कर दिया था पूरी तफ्तीश हो जाने के बाद, हम सुप्रीम कोर्ट गए। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर समाअत की
اور سماعت کر کے 13 فروری 2020 کو 13 فروری کو سپریم کورٹ نے پھر آرڈر کیا لاہور ہائی کورٹ کو، اور اس آرڈر میں لکھا کہ ترجیحاً 3 مہینے کے اندر اس کیس کی سماعت کر کے پٹیشن کا فیصلہ کیا جائے۔ میں آج آپ کی وساطت سے محترم مجیب الرحمان شامی صاحب اور اجمل جامی صاحب کی وساطت سے سپریم کورٹ کا وہ آرڈر پوری قوم کو دکھا رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں۔ یہ آرڈر 13 فروری 2020 کا ہے 2020 کا، جس میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے یہ آرڈر کیا اور کہا کہ ود utmost urgency preferably within a period of 3 months اس کا ڈیسیجن کیا جائے، this writ petition should be decided۔ یہ 13 فروری 2020 میں آرڈر کیا سپریم کورٹ نے۔ شامی صاحب ہم پھر واپس ہائی کورٹ میں آ گئے۔ وہ دن اور آج کا دن 3 سال کے لگ بھگ ہو چکا ہے، تاریخوں پہ تاریخیں پڑتی ہیں 3 4 ماہ کی، ابھی تک وہ JIT کا سٹے آرڈر ختم نہیں ہوا، اور اتنا تاریخ کا طویل ترین سٹے آرڈر جو مظلوموں کے حق میں دیتی ہے کورٹ، جو متاثرین کو دیتی ہے کورٹ، جو شہیدوں کے وارثوں اور زخمیوں کو دیتی ہے کورٹ، یا سیول رائٹس جن کے چھن جائیں ان کو دیتی ہے کورٹ، اس کے برعکس تاریخ میں طویل ترین سٹے آرڈر کا فائدہ ملزموں کو، قاتلوں کو، جنہوں نے گولیاں چلائیں، جنہوں نے شہید کیے، لاشیں گرائیں، ان کے حق میں سٹے آرڈر 3 سال سے یہ آپ نے بہت مناسب کیا کہ آپ نے ایک تفصیل مختصر کر کے یہ صورتحال سے ہمیں بھی اور ناظرین کو آگاہ کر دیا کہ آپ کا کیس ہے کیا۔ آپ لیکن یہ شامی صاحب دیکھیں نا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ 2018 سے پہلے تو تھی نون لیگ گورنمنٹ جن پہ الزام تھا ڈاکٹر صاحب ان کی جماعت کا، 18 سے آنورڈ تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی جو بارہا کہا کرتے تھے کہ وہ اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے، انصاف دلوائیں گے، یہ ان کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں، اور ریاست کے طور پر ریاست کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی گورنمنٹ اس کو انیشیٹ کر سکتی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب ان سے کچھ گلہ شکوہ انہوں نے کچھ آپ کو یقین دہانی کرائیں؟ مگر معاملہ تو عدالت میں تھا نا۔ بالکل تھا۔ میں عرض کر دوں، چونکہ آپ نے دوسری مرتبہ یہی بات پوچھ لی، میں ایکچولی اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، مگر میں نے صرف اجازت لی کہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، اگر میں اس قانون کی اور فراہمی انصاف کے پروسیس کی پیش رفت عرض کر دوں تو آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، چاہیں تو ابھی میں لے لوں، جی فرمائیے، فرمائیے تو چند منٹ کے بعد لے لوں، فرمائیے جیسے آپ فرمائیے۔ اب میں صرف اینڈ پر آ رہا ہوں کہ ایک طرف تو 3 سال سے زیادہ عرصے سے سٹے آرڈر ملزمان کے حق میں پڑا ہے اور کیس جام ہے، اور دوسری طرف اب دیکھیے جو اس وقت پریشانی کی بات ہے وہ یہ کہ پہلے 12 افراد ٹاپ کے پولیٹیکل لیڈرز اور وزراء اور ٹاپ کے، ان کو تو انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کی لسٹ میں ہی شامل نہیں کیا تھا، شروع سے نکال دیا۔ ٹھیک، ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو، اس وقت کے وزیر قانون کو اور بالائی افسران کو بلا کے، پنجابی میں بولتے ہیں پوچھ پرتیت، ان سے پوچھیں تو صحیح، بھئی آپ وزیر اعلیٰ تھے، آپ کی موجودگی میں گولیاں چلی، لاشیں گری، 100 زخمی ہوئے، آپ وزیر قانون تھے، آپ چیف سیکرٹری تھے، آپ لا کے ذمہ دار تھے، سب کچھ یہ ہوا، صرف پوچھیں تو صحیح کہ کون ذمہ دار ہے، کس نے لاشیں گرائیں، who is responsible for this crime، بس پوچھیں۔ اگر شہادتوں کے نتیجے میں وہ ذمہ دار ٹھہریں تو فرد جرم عائد کر دیں، اگر ان پر الزام ثابت نہ ہو سکے تو بری کر دیں۔ اس لیے عدالتیں بیٹھتی ہیں۔ انہوں نے اس پروسیس میں ہی نہیں ڈالا، خارج کر دی، ان کو شامل تفتیش ہی نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں کہ آپ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں۔ ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ میں بھی خارج ہو گئی ہماری درخواست، پھر ہم سپریم کورٹ گئے شامی صاحب، 2018 سے لے کے آج 2022 4 سال سے وہ اپیل بھی سپریم کورٹ میں پڑی ہے، اور اس کی تاریخ بھی آج کے دن تک نہیں لگی، آج کے دن تک۔ ہم پھر ایکسپیڈینسی کے لیے جائیں، ایک طرف یہ صورت، دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کی صورتحال عرض کر دی۔ اب آخری حصہ آ جائیے جو انسداد دہشت گردی کی عدالت جس میں استغاثہ چل رہا ہے۔ اب اوپر کے 12 پہلے نکل گئے، وہ ملزمان کے طور پہ ان سے بلا کے پوچھا ہی نہیں گیا۔ اس کے بعد آ گئے نیچے کے لوگ، جس میں آئی جی،
कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DCO, SSPs, SPs, DSP तमाम अफसरान का एक लश्कर है. इनको शामिल करके मुल्जिमान डिक्लेयर किया था अदालत ने.